بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت زینب رضی اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت خدیجہ کی سب سے بڑی صاحبزادی تھیں۔ آپ کی شادی کم سنی میں ہی اپنے خالہ زاد حضرت ابو الاس کے ساتھ ہو گئی۔ آپ دونوں کے درمیان بہت زیادہ الفت اور محبت کا رشتہ تھا، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب نبوت ملی تو تمام لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد کو ان کی بیٹی یعنی حضرت زینب کے خلاف بھڑکانا شروع کر دیا کہ وہ کسی طرح ان کے ساتھ برا سلوک کریں۔ حضرت زینب ایمان لے آئی تھی، اس کے باوجود ابو الاس رضی اللہ کا رویہ حضرت زینب کے ساتھ بہترین تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے۔ ابو الاس ابھی ایمان نہیں لائے تھے اور حضرت زینب ایمان لا چکی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے۔ حضرت زینب اپنے سسرال ہی میں تھی۔ غزوہ بدر پیش آیا تو ابو الاس کفار کی جانب سے جنگ میں شریک ہوئے اور اسیر کر لیے گئے۔ حضرت زینب رضی اللہ کو جب یہ بات پتہ چلی تو اپنے محبوب شوہر کے لیے انہوں نے اپنی بہت ہی پیاری ماں کا ایک قیمتی ہار ان کی رہائی کے لیے فدیے کے طور پر اپنے دیور کے ہاتھوں بھیج دیا۔ یہ وہ بیش قیمت ہار تھا جو حضرت زینب کو ان کی والدہ حضرت خدیجہ الکبریٰ نے شادی کے وقت دیا تھا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ ہار پیش کیا گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کو یاد کر کے آپ دیدہ ہو گئے۔ آپ نے صحابہ سے مخاطب ہو کر فرمایا، اگر مناسب سمجھو تو یہ ہار زینب کو واپس بھیج دو، یہ اس کے ماں کی نشانی ہے۔ ابو الاس کا فدیہ صرف یہ ہے کہ وہ مکہ جا کر حضرت زینب کو فوراً مدینہ بھیج دیں۔ ابو الاس نے یہ شرط منظور کی اور واپس مکہ پہنچ کر اپنی بیوی حضرت زینب کو مکہ سے مدینہ کی جانب روانہ کر دیا۔ کفار کو جب یہ خبر ملی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی مدینہ جا رہی ہیں تو انہوں نے ان کا تعاقب کیا۔ حبار بن اسود نے حضرت زینب کو اپنے نیزے سے زمین پر گرا دیا۔ اس طرح تکالیف برداشت کر کے حضرت زینب مدینہ پہنچیں۔ جناب ابو الاس کو حضرت زینب سے بہت محبت تھی۔ حضرت زینب کے جانے کے بعد وہ بے چین رہنے لگے۔ حضرت ابو الاس بڑے شریف النفس اور دیانتدار آدمی تھے۔ لوگ ان کے پاس اپنی امانتیں رکھتے تھے، وہ نہایت دیانت کے ساتھ ان کی حفاظت کرتے تھے اور مکے میں ان کی اس قدر ساکھ تھی کہ لوگ اپنا مال تجارت انہیں دے کر فروخت کے لیے دوسرے ملک بھیجا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ وہ کسی دوسرے ملک جا رہے تھے کہ مجاہدین اسلام نے اس قافلے پر چھاپا مارا اور تمام مال و اسباب پر قبضہ کر لیا۔ ابو الاس بھاگ کر مدینہ چلے گئے اور دوسرے مشرکین کو مسلمانوں نے گرفتار کر لیا۔ حضرت ابو الاس نے مدینہ پہنچ کر حضرت زینب رضی اللہ کی پناہ لی۔ انہوں نے رسول کریم سے سفارش کی کہ ابو الاس کا مال انہیں واپس کر دیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب کی سفارش پر صحابہ کرام سے فرمایا، اگر تم ابو الاس کا مال واپس کر دو گے تو میں ممنون احسان ہوں گا۔ صحابہ کرام کو تو ہر وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی ہی مطلوب تھی۔ فوراً تمام مال و اسباب ابو الاس کو واپس کر دیا گیا۔ وہ تمام مال و متاع لے کر مکے پہنچے اور تمام لوگوں کی امانتیں واپس کر دی۔ پھر اہل مکہ سے مخاطب ہو کر کہنے لگے، اے اہل قریش، اب میرے ذمے کسی کی کوئی امانت تو نہیں؟ تمام اہل مکہ نے یک زبان ہو کر کہا، بالکل نہیں، خدا تمہیں جزائے خیر دے، تم نیک نہاد اور باوفا شخص ہو۔ حضرت ابو الاس فرمانے لگے، تو سن لو، میں مسلمان ہوتا ہوں، خدا کی قسم اسلام قبول کرنے میں مجھے صرف یہی ڈر تھا کہ تم لوگ مجھے خائن نہ سمجھو۔ کلمہ پڑھنے کے بعد حضرت ابو الاس مدینہ تشریف لے آئے، جہاں پر حضرت زینب اس واقعے کے بعد زیادہ عرصہ زندہ نہ رہیں اور اپنے خالق حقیقی کے حضور پہنچ گئیں۔ اس کی وجہ ان کا اسقاط حمل کی وہ تکلیف تھی جو پہلی دفعہ مکہ سے آتے ہوئے انہیں پہنچی تھی۔ حضرت ام ایمن، حضرت سودا، حضرت ام سلمہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کے مطابق ان کی بیعت کو غسل دیا۔ جب وہ غسل سے فارغ ہوئیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی۔ آپ نے اپنا تہبند عنایت فرمایا اور ہدایت کی کہ اسے کفن کے اندر پہنا دو۔ جس دن حضرت زینب نے وفات پائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بے حد مغموم تھے، آپ کی آنکھوں سے آنسو روا تھے اور آپ فرما رہے تھے، زینب میری سب سے اچھی لڑکی تھی جو میری محبت میں ستائی گئی۔ حضرت زینب کی دو اولادیں تھیں جن میں جناب علی رضی اللہ اور حضرت امامہ رضی اللہ تھے۔ ویڈیو کو لائک کر لیں، چینل کو سبسکرائب کر لیں۔